بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے کروڑوں درود و پاک خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل اولاد پر اور ان کے اصحاب پر۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے میری، آپ کی اور تمام دنیا کے مسلمانوں کی، اور جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جو پارٹ 1، 2، 3، 4، 5 اور بے شمار پارٹ کی صورت میں ہوگا۔ یہ سلسلہ ہم پیران پیر حضرت اقدس مولانا پیر ذوالفقار صاحب کی کتاب اہل دل کے تڑپا دینے والے واقعات سے شروع کر رہے ہیں، جو اللہ والوں کے ایمان افروز واقعات پر مشتمل ہے۔ آج کے اس پارٹ 1 میں ہم چند ایمان افروز واقعات کا ذکر کریں گے جن کو سن کر یقیناً آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت پیدا ہوگی، لہٰذا ویڈیو اسکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ ویڈیو تیار کرنے میں کافی محنت اور ٹائم لگتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو پلیز ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم چند واقعات کا ذکر کریں گے جن میں سے پہلا واقعہ یہ ہے، ایک نوجوان کی محبت الہی۔ امریکہ میں ایک نوجوان تھا، کلمہ گو مسلمان تھا، لیکن جس دفتر میں کام کرتا تھا اس دفتر میں کام کرنے والی ایک امریکن لڑکی سے اس کا تعلق ہو گیا۔ اس کا یہ محبت کا تعلق اتنا بڑھا کہ اس نے محسوس کیا کہ اب میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ اس نے تجویز بھیج دی کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے والدین نے کہا کہ ہماری یہ کنڈیشن ہے کہ ہم عیسائی ہیں، اس لیے آپ کو اپنا دین چھوڑ کر عیسائی ہونا پڑے گا، والدین سے قطع تعلق کرنا پڑے گا، آپ اپنے ملک واپس نہیں جایا کریں گے، جس کمیونٹی میں آپ رہتے ہیں اس کمیونٹی کے لوگوں سے آپ بالکل نہیں ملا کریں گے۔ اگر آپ یہ تمام شرائط پوری کر سکتے ہیں تو ہم اپنی بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں۔ یہ اپنے جذبات میں اس قدر مغلوب الحال تھا کہ اس اللہ کے بندے نے یہ تمام شرائط قبول کر لیں۔ ماں باپ سے قطع تعلق، عزیز اور اقارب سے رشتہ ختم، ملک سے رشتہ ختم، جس کمیونٹی یعنی مسجد میں رہتا تھا وہاں آتا جاتا تھا وہاں سے رشتہ ختم، حتیٰ کہ اپنا مذہب چھوڑ کر عیسائی بن گیا اور عیسائیوں کے ماحول میں زندگی گزارنے لگ گیا۔ پھر اس نے لڑکی سے شادی کر لی۔ مسلمان بڑے پریشان، کبھی کبھی وہ اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے مگر وہ ان سے ملنے سے کترایا کرتا تھا۔ کہیں پبلک میں مل جاتا تو یہ دور سے کنی کترا جاتا تھا۔ لوگ بالآخر تھک گئے۔ کسی نے کہا اس کے دل پر مہر لگ گئی، کسی نے کہا مرتد ہو گیا، کسی نے کہا اس نے جہنم خرید لی، کسی نے کہا اس نے بڑا مہنگا سودا کیا۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ اسی حال میں اس کو 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 4 سال یوں ہی گزر گئے۔ اس کے دوست احباب اس سے مایوس ہو گئے، حتیٰ کہ یہ ان کی یادداشت سے بھی نکلنے لگ گیا اور بھولی بسری چیز بنتا چلا گیا۔ اچانک ایک دن امام صاحب نے مسجد کا دروازہ کھولا۔ یہ نوجوان بھی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا، وضو کیا اور مسجد میں صف میں آ کر بیٹھ گیا۔ امام صاحب بڑے حیران ہوئے، ان کے لیے تو یہ بڑی عجیب چیز تھی۔ انہوں نے نماز پڑھائی، پھر اس سے سلام کیا، اس کو اپنے حجرے یعنی کمرے میں لے گئے۔ انہوں نے محبت پیار سے پوچھا، آج بڑی مدت کے بعد آپ کی زیارت نصیب ہوئی۔ اس وقت اس نے اپنی حالت بتائی کہ میں نے اس لڑکی کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، بہت کچھ میں نے اپنا ضائع کر دیا، لیکن جس گھر میں رہتا تھا میرے اس گھر میں ایک جگہ پر اللہ کا قرآن پڑھا ہوا تھا۔ میں جب کبھی آتا جاتا میری نظر اس قرآن مجید پر پڑتی تو میں اپنے دل میں سوچتا کہ یہ میرے مولا کا کلام ہے اور یہ میرے گھر میں موجود ہے۔ میں اپنے نفس کو ملامت کرتا کہ تو ظاہر میں جو بنا پھرتا ہے پھر بھی تیرے دل میں اللہ کا ایمان موجود ہے۔ اعمال میرے برے تھے لیکن دل مجھے کہا کرتا تھا کہ میں نے جس کا کلمہ پڑھا میں اس سے محبت ضرور کرتا ہوں، اس لیے اس کی نشانی میں نے رکھ رکھی ہوئی ہے۔ اس طرح کئی سال گزر گئے۔ ایک دن میں آیا اور حسب معمول میں نے گزرتے ہوئے اس پر نظر ڈالی تو مجھے وہ کتاب نظر نہ آئی۔ میں نے وائف سے پوچھا کہ ایک کتاب یہاں پڑی تھی، وہ کدھر ہے؟ اس نے کہا میں نے گھر کی صفائی کی تھی تو جو غیر ضروری چیزیں تھیں جو استعمال نہیں ہوتی تھیں ان سب کو میں نے ٹریش کر دیا، یعنی ان کو الگ کر کے ایک گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اس نے پوچھا اس کتاب کو بھی؟ اس نے کہا ہاں۔ یہ نوجوان وہیں سے واپس گیا اور جا کر ٹریش کیبنز میں سے وہ کتاب اٹھا لایا۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ یہ بڑی اسٹرانگ فیلنگ یعنی شدید جذبات کا اظہار کر رہا ہے اس کتاب کے بارے میں
تو وہ بھی محسوس کرنے لگی کہ آخر کیا وجہ ہے۔ اس نے کہا کہ بس میں اس کتاب کو گھر میں رکھنا چاہتا ہوں۔ جب اس لڑکی نے کتاب کو دیکھا کہ عربی ہے تو اس نے سوچا کہ اس سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے۔ وہ کہنے لگی، دیکھو، یا تو اس گھر میں یہ کتاب رہے گی یا میں رہوں گی، تمہیں آج یہ فیصلہ کرنا ہے۔ جب اس لڑکی نے کہا تو میں نے اپنے دل سے پوچھا کہ تو نے نفس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ کچھ کر لیا جو تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج تیرا رشتہ پروردگار سے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ اب تو فیصلہ کر لے کہ تو اس لڑکی کو چاہتا ہے یا پھر اپنے پروردگار کو چاہتا ہے۔ جب میں نے اپنے دل سے بھی سوچا تو دل نے آواز دی کہ نہیں، میں اپنے مولا سے کبھی نہیں کٹنا چاہتا۔ میں نے اس لڑکی کو طلاق دے دی۔ اب میں نے دوبارہ کلمہ پڑھا اور ہمیشہ کے لیے پکا مسلمان بن گیا ہوں۔ تو اتنا غافل مسلمان ہو کر بھی دل میں اللہ رب العزت کی محبت کا بیج موجود ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں کسی کو فسوق و فجور میں مبتلا دیکھ کر حقیر نہ سمجھنا چاہیے۔ کیا خبر اس کے دل میں محبت الہی کی جو بیج اور چنگاری چھپی ہے اسے یہ غلط کہاں سے کہاں تک پہنچا دے۔ آج کے ہماری ویڈیو کا دوسرا واقعہ ہے دین الہی سے محبت کا صلہ۔ مدینہ طیبہ میں ایک نوجوان رہتا تھا جو غفلت کا شکار تھا۔ اس کی زندگی بھی کافروں والی تھی، عادتیں بھی، لباس بھی، کھانا پینا بھی، سب کچھ اس کا بس کافروں کی طرح تھا، لیکن ویسے کلمہ پڑھتا تھا اور مدینہ طیبہ میں پیدا ہوا، وہیں کا رہنے والا تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو اس کے جنازے کی نماز پڑھی گئی اور اس کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اللہ کی شان کہ وہ لوگ دفن کر کے واپس آئیں۔ ان میں سے ایک بندہ تھا جس کی جیب میں کوئی ایسا کاغذ تھا جو بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ وہ گم ہو گیا۔ اس کو اندازہ ہوا کہ جب دفن کرنے کے لیے میں قبر میں اترا تھا تو اس وقت وہ کاغذ کہیں نیچے نہ گر گیا ہو۔ کاغذ بہت اہم تھا، چنانچہ اس نے حکومت سے اجازت مانگی کہ قبر کو کھولا جائے اور میرا وہ کاغذ اتنا اہم ہے وہ نکالا جائے۔ اس کو اجازت مل گئی۔ جب قبر کھودی گئی تو دیکھا گیا کہ وہاں پر مرد کے بجائے ایک انگریز گوری لڑکی دفن ہے۔ تو قبر کھولنے والے بھی حیران۔ اب یہ بات کافی لوگوں میں پھیل گئی، اس کی تصویریں بھی لی گئیں، اخباروں میں چھپائی گئیں۔ چنانچہ یورپ کے کسی ملک سے ان کو ایک اطلاع ملی کہ یہ تصویر تو میری بیٹی کی تصویر ہے۔ جب اس سے رابطہ کیا گیا، اس بندے سے جا کر ملے تو اس نے کہا کہ اس کی بیٹی کی چند دن پہلے وفات ہوئی اور ہم نے تو اسے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کیا۔ چنانچہ یہاں حکومت سے اجازت لے کر جب اس لڑکی کے قبر کو کھودا گیا تو دیکھا گیا کہ وہاں اس نوجوان کی لاش پڑی تھی۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس انگریز سے پوچھا گیا کہ آپ کچھ جانتے ہو کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا، اور تو مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا مجھے اندازہ ہے کہ میری اس بیٹی نے کچھ دنوں سے اسلام کے بارے میں کتابیں پڑھنی شروع کر دی تھی اور یہ مجھے بار بار کہتی تھی کہ میں دین اسلام سے محبت رکھتی ہوں۔ یہ بار بار کہتی تھی اور ہو سکتا ہے کہ اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا ہو۔ تب جا کے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو نوجوان مدینے میں پیدا ہوا اور فقط ظاہر کا مسلمان تھا، اندر سے غیر مسلموں کے طور طریقے کو پسند کرتا تھا، اس کو اگر جنت البقیع میں دفن کیا گیا تو اللہ نے اس لاش کو عیسائیوں کے قبرستان میں پہنچا دیا، اور عیسائی لڑکی اگرچہ عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کی گئی، دین اسلام کی محبت رکھنے کی وجہ سے اللہ نے اس کی لاش کو جنت البقیع میں پہنچا دیا۔ لہٰذا اگر ہمیں شوق و تمنا ہے اور دل کی آرزو ہے کہ مقدس مقام پر حسن خاتمہ ہو تو اسلام کی محبت اور اپنے خالق و مالک کی محبت کو دل میں رچا اور بسا لیجئے۔ تیسرا واقعہ ہے اپنے یار کو منا لیا۔ نقشبندی سلسلے کے ایک بزرگ تھے، اللہ کی شان کہ ان پر آخری گھڑیاں آ گئیں۔ ان کی ایک 2-3 سال کی بیٹی تھی جس کا نام حفصہ تھا۔ وہ اپنے ابو کے پاس آیا کرتی تھی اور سینے پر لیٹ جاتی تھی، کھیلتی تھی، باتیں کرتی تھی۔ آخری وقت میں جب وہ آئی اور اپنے ابو کے سینے پر لیٹی تو ابو نے اس کو کوئی توجہ نہ دی۔ وہ بچی تھی۔ 1-2 دفعہ اس نے ابو کو متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ جب وہ متوجہ نہ ہوئے تو ان کے سینے سے اتری اور دوسرے کمرے میں جا کر رونا شروع کر دیا۔ ماں نے پوچھا، بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا، ابو مجھ سے نہیں بولتے، میں نے ابو سے نہیں بولنا، میں نے بھی کٹی کر لی ہے، میں نے ابو سے نہیں بولوں گی۔ ماں اس بچے کو لے کر اپنے میاں کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ دیکھیں آپ حفصہ سے کیوں نہیں بولتے؟ حفصہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے ابو سے نہیں بولنا، آپ ذرا بولیں نا، حفصہ کو منا لیں۔ جب بیوی نے کہا کہ آپ حفصہ کو منا لیں تو انہوں نے آنکھیں کھولی اور فرمانے لگے، کون سی حفصہ اور کیسی حفصہ؟ ہم نے اپنے یار کو منا لیا اور اسی کو دل میں بسا لیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا
اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ یہ اللہ والوں کی زندگی ہوتی ہے۔ آخری وقت میں بس اللہ کی محبت ان کے دل میں ایسی بھری ہوتی ہے کہ بس غیر کی محبتوں سے دل خالی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہر بندہ خدا کو چاہیے کہ ذکر و فکر اور مراقبے کے ذریعے دل کو خدا کے ساتھ اس طرح مربوط کر لیں کہ اس شعر کا مصداق بن جائے: یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے۔ ایک اور جگہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب لکھتے ہیں کہ ایک صاحب نے عجیب سی بات سنائی، اچھی لگی تو آپ لوگوں کو بھی سنا دیتے ہیں۔ کہنے لگے کہ حلوائی دودھ کو آگ پر گرم کر کے جب اس کی ملائی بناتے ہیں تو پہلے اس میں پانی ڈالتے ہیں۔ حلوائی لوگ جو کڑھائی میں دودھ ڈال کر گرم کرتے ہیں وہ فقط دودھ نہیں ہوتا بلکہ اس میں پانی بھی ملاتے ہیں، کیونکہ وہ پک کر خشک ہوتا ہے اور ملائی بن جاتی ہے۔ وہ عالم فرمانے لگے کہ جب حلوائی دودھ میں پانی ڈالنے لگا تو پانی اور دودھ کے درمیان مکالمہ ہوا۔ دودھ نے کہا: جناب، میرا رنگ بھی گورا، سفید چٹا، میری قیمت بھی اعلیٰ، میرا ذائقہ بھی بہترین، میرے اندر غذائیت بھی بہت زیادہ ہے۔ اے پانی، تیرے اندر تو ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں، نہ تیری شکل ہے، نہ تیری قیمت، نہ تیرا ذائقہ، تو کیوں مجھ میں شامل ہو رہا ہے؟ میرے اور تیرے درمیان بڑا فرق ہے، میں اعلیٰ ہوں، تو ادنا ہے، میرا تیرا کیا جوڑ بھائی؟ پانی نے کہا: دودھ صاحب، بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، آپ اعلیٰ، آپ کی قیمت اعلیٰ، آپ کے طلبگار زیادہ لوگ ہیں، آپ کی قیمت بھی بہت ہے اور آپ کی غذائیت بھی بہت ہے، اور میں کم قیمت ہوں، میری شکل دیکھنے میں اتنی اچھی نہیں، ذائقہ بھی کوئی نہیں، میں ادنا ہوں اور آپ اعلیٰ، لیکن مجھے اپنے اندر شامل ہونے دیں، اس لیے کہ میں وفادار ہوں، میں اگر آپ میں شامل ہوا تو وفا کروں گا۔ دودھ نے کہا: اچھا، آپ میں بڑی وفا ہے، بھائی ذرا بتاؤ تو صحیح کہ وہ وفا کیسے ہوگی؟ پانی نے کہا: جناب، وفا ایسی کہ جب آپ کو آگ پر رکھ کر گرم کریں گے تو جب تک میرا آخری قطرہ پہلے باپ نہیں بن جاتا میں اس وقت تک آپ کو آنچ نہیں آنے دوں گا۔ جب دودھ میں پانی ڈال کر آگ پر پکاتے ہیں تو پہلے پانی اڑتا ہے، بعد میں دودھ کی باری آتی ہے۔ تو پانی نے کہا: جناب، میرے میں وفا ایسی ہے کہ پہلے میں آگ کی غذا بنوں گا اور جب تک موجود رہوں گا اس وقت تک آپ بھاپ نہیں بن سکتے، اس لیے مجھے ملنے دیجیے۔ دودھ نے کہا: اچھا، پھر آؤ، مجھے گلے ملو، تم اتنے وفادار ہو، مگر ایک بات میری بھی سن لو، جب تم نے مجھے گلے لگانے کی کوشش کی وفا کے ساتھ تو پھر ایک بات ذہن نشین رکھو کہ جس قیمت پر میں بکا کروں گا قیمت تمہاری بھی وہی لگے گی۔ جب پانی دودھ سے ملا تو پانی کی قیمت دودھ کے ساتھ لگ گئی۔ اگر ہم اللہ پاک سے سچی محبت کرنے والوں کے ساتھ مل جائیں تو انشاءاللہ ہماری بھی وہی قیمت لگے گی جو عاشقان خدا کی ہوگی۔ ایک اور واقعہ ہے کہ جس نے میری توحید کی گواہی دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں گندم کی کمی تھی، حکومت نے گندم اسٹور کی ہوئی تھی اور دینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا حکم چلتا تھا۔ انہوں نے کارندوں کو کہا ہوا تھا کہ اگر کوئی آئے تو اتنی قیمت لینا اور اس کے بدلے ہر بندے کو اتنی گندم دے دینا۔ اور ایک نوجوان آیا کہ گندم چاہیے، لوگوں نے دستور اور روٹین کے مطابق اس کو دے دی۔ وہ کہنے لگا: جی اور چاہیے؟ انہوں نے کہا: بھائی، ہم تو ایک قانون کے مطابق دیتے ہیں، تجھے اگر زیادہ چاہیے تو پھر یوسف علیہ السلام کے پاس جا، ان کے اختیار میں ہے، وہ جس کو چاہے جتنا دے دیں۔ وہ نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا: حضرت، مجھے اور گندم چاہیے۔ انہوں نے دلوا دیا۔ وہ کہنے لگا: حضرت اور چاہیے؟ او خدا کے بندے، اتنی گندم انہوں نے بھی دی، اتنی گندم میں نے بھی دلوائی، اور مانگتا ہے، تیرا جی نہیں بھرتا؟ اس نے کہا: حضرت، آپ کو پتہ چل جائے کہ میں کون ہوں تو آپ مجھے بہت زیادہ دیں۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو حضرت یوسف علیہ السلام متوجہ ہوئے اور پوچھا: تو کون ہے؟ اس نے کہا: حضرت، جب زلیخا نے آپ پر بہتان باندھا تھا تو جس چھوٹے بچے نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی وہ چھوٹا بچہ میں ہوں، اب بڑا ہو کر جوان ہو گیا ہوں۔ حضرت نے جب یہ سنا تو اتنا پیار آیا کہ اس بچے کو سینے سے لگایا اور اس کو گندم بھی دلوائی اور انعام بھی دلوایا، بلکہ لوگوں کو کہا کہ اس کو گھر پہنچا کے آؤ۔ جب لوگ اس کو گھر پہنچانے کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے میرے پیارے پیغمبر، آپ نے اس نوجوان کا بڑا ہی اکرام کیا۔ تو عرض کی کہ اے اللہ، یہ وہ نوجوان ہے جس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی،
آج یہ جب میرے سامنے آیا تو میرا جی چاہا کہ میں اتنا دوں جتنا میں دے سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے یوسف علیہ السلام گواہ رہنا، اس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ جب وہ آپ کے پاس آیا آپ نے اتنا دیا جو آپ کے مقام کے مناسب تھا، تو میں پروردگار بھی کہتا ہوں کہ جو میرا بندہ دنیا میں میری وحدانیت کی گواہی دے گا، جب قیامت کے دن میرے پاس آئے گا میں بھی اس کو اتنا دوں گا جو میری شان کے مناسب ہوگا۔ یہ ہے محبت خدا کی ایک جھلک کہ صرف توحید پر اپنی شان کے مطابق عنایت کریں گے، تو اگر توحید کے ساتھ دل محبت سے بھی چھلک رہا ہو تو کس قدر نوازا جائے گا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ایک اور واقعہ ہے کہ جب ماں کی ممتا کا یہ حال، کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک ولی تھے، ان کی والدہ فوت ہو گئی تو اللہ رب العزت نے ان کے دل میں الہام فرمایا، اے میرے پیارے، جس کی دعائیں تیری حفاظت کرتی تھیں وہ ہستی اب دنیا سے چلی گئی، اب ذرا سنبھل کے قدم اٹھانا کہ جس کی دعائیں تیری حفاظت کرتی تھیں وہ ہستی دنیا سے چلی گئی۔ ماں اگرچہ بڑھاپے کی وجہ سے ہڈیوں کا ڈھانچہ کیوں نہ ہو، بیمار کیوں نہ ہو، ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلا سکتی، مگر بستر پر پڑے پڑے جب اس کی زبان سے دعا نکلتی ہے وہ بچے کی حفاظت کر دیا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ میں نے کسی جگہ امتحان لینا تھا، پردے میں طالبات موجود تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کہ دنیا میں سب سے زیادہ آسانی سے کون مان جاتا ہے؟ تو بچی نے جواب دیا کہ ماں جلدی مان جاتی ہے۔ میں نے پوچھا کیسے؟ کہنے لگی، اپنے گھر میں دیکھتی ہوں میرا بڑا بھائی جب بھی کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو امی اس کو سمجھاتی ہیں، ناراض ہو جاتی ہیں، ایسے نہیں کرنا تھا، تم نے ایسے کرنا تھا، یوں کیوں کیا؟ تو میرا بھائی منہ بنا کر گھر سے باہر نکل جاتا ہے، تو جیسے ہی باہر نکلتا ہے میں دیکھتی ہوں کہ امی اس کے لیے دعائیں کرنے لگ جاتی ہیں، وضو کرتی ہیں، مصلے پر آ جاتی ہیں، نفل پڑھنے لگ جاتی ہیں۔ اب ماں نفل پڑھ کر دعا مانگ رہی ہے، اے اللہ میرا بچہ کسی برے کے ہاتھ نہ لگ جائے، اللہ میرے بچے کو خیریت سے واپس لوٹا دینا۔ جب ماں دعائیں مانگتی ہے تو میں ان سے کہتی ہوں کہ اماں اگر آپ نے اس طرح رونا ہی تھا تو پھر اس کو ڈانٹا کیوں؟ ماں کہتی ہے، آخر میں ماں ہوں، تربیت بھی تو میں نے ہی کرنی ہے، میں نہیں سمجھاؤں گی تو کون سمجھائے گا؟ مگر میرا یہ دل بھی نہیں چاہتا کہ اولاد میری نظر سے دور ہو جائے، چنانچہ میں دعا مانگ رہی ہوں کہ اللہ کرے میرا بیٹا جلدی واپس آ جائے۔ اب اس دوران کھانے کا وقت ہو جاتا ہے، گھر کے سارے لوگ آ کے کھانا کھا لیتے ہیں، میں دیکھتی ہوں کہ امی کھانا نہیں کھاتی۔ میں کہتی ہوں امی کھانا کھا لیں۔ ماں کہتی ہے، بیٹی پتہ نہیں تیرے بھائی نے کھانا کھایا ہوگا یا نہیں، میرا کھانے کو جی نہیں چاہتا۔ پھر رات کا وقت آ جاتا ہے، گھر کے سارے لوگ سو جاتے ہیں، ایک امی جاگ رہی ہوتی ہیں، ابو امی کو ڈانٹ دیتے ہیں کہ تیری بیجا شفقت نے، محبت نے بچے کو بگاڑ دیا۔ ماں بھی ڈانٹ سن لیتی ہے، پھر بھی راتوں کو جاگتی ہے۔ پوچھتی ہوں اماں کیوں جاگ رہی ہو؟ کہتی ہیں، بیٹی ایسا نہ ہو کہ تیرا بھائی آئے اور دروازہ کھٹکھٹائے اور اسے دروازے پہ انتظار کرنا پڑ جائے۔ یہ ماں روتی ہے، سوتی بھی نہیں، کھاتی بھی نہیں، کس کے لیے؟ بچے کی محبت اس کے دل میں موجود ہے، ذرا سی آہٹ اس کو آتی ہے، ہوا سے بھی دروازہ بند ہوتا ہے تو ماں اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے کہ میرا بیٹا تو نہیں آ گیا۔ اور آدھی رات کے وقت جب بھائی گھر آتا ہے اور گھر آ کے اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے تو امی مجھے آ کے جگاتی ہیں، بیٹی تمہارا بھائی آ گیا، اسے کھانا پکا کے اسے گرم کر کے کھانا دو۔ میں کہتی ہوں امی اس نے کمرہ بند کر لیا، صبح کھا لے گا۔ صبح ہوتی ہے تو ماں پھر میرے پاس آتی ہے، بیٹی رات کا بھوکا ہے، چلو اپنے بھائی کو کھانا دے دو۔ میں کہتی ہوں امی جب اتنی محبت ہے تو پھر آپ اپنے بچے سے کیوں ناراض ہوتی ہیں؟ ماں کہتی ہیں، بیٹی میں تو بچے سے راضی ہونے کے لیے تیار ہوں، بس اتنا کہتی ہوں کہ میرے پاس آ کے کہہ دے امی غلطی ہوئی، بس اس کی غلطی کا لفظ کہنے پر میں اس کو معاف کر دوں گی۔ اب جو ماں تیار بیٹھی ہے کہ بیٹا اتنا ہی کہہ دے امی مجھ سے خطا ہوئی، غلطی ہوئی، وہ ماں تو جلدی معاف کر دے گی۔ میں نے کہا کہ اچھا اگر ماں کو زیادہ غصہ تھا اور ان الفاظ پر اگر ماں معاف نہیں کرتی کہ امی مجھے معاف کر دے تو پھر؟ تو وہ کہنے لگی کہ اگر میرا بھائی آ کر امی کے پیر پکڑ لے تو امی اسی وقت نرم ہو جائیں گی اور بچے کو کہے گی کہ اچھا بیٹا میرے پاؤں مت پکڑو، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ میں نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ ناراض تھی، پاؤں پکڑنے پہ بھی راضی نہ ہوئی، تو اب بتاؤ؟ کہنے لگی کہ اگر میرا بھائی آ جائے اور امی کے پاس بیٹھ کر آنکھوں سے 2 آنسو اس کے نکل آئیں، ماں اپنے بیٹے کے آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتی،
اپنے دوپٹے سے آنسوؤں کو پوچھے گی، کہے گی بیٹا میں ناراض نہیں، چل میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ ماں کی ممتا ہے کہ بیٹے کے آنسو برداشت نہیں کر سکتی، ناراض ہوتی ہے، وہ بھی ظاہری طور پر، ورنہ دل تو اس وقت بھی اولاد سے محبت کر رہا ہوتا ہے۔ کاش کہ ہم ماں کی حقیقت کو پہچانتے کہ ماں کو اولاد کے ساتھ کیا محبت ہوتی ہے۔ جب ماں کی ممتا کا یہ حال ہے کہ 2 قطرہ آنسو کو برداشت نہ کر پائی اور سینے سے چمٹا لیا، تو اللہ رب العزت جو 70 ماؤں سے زیادہ شفیق و رحیم ہے، کیا ہمارے آنسوؤں پر محبت و رحمت اور مغفرت سے نہ چمٹائے گا؟ ضرورت ہے ندامت کے چند قطرے بہانے کی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ یہ سلسلہ ہم نے پیران پیر حضرت اقدس مولانا پیر ذوالفقار صاحب کی کتاب اہل دل کے تڑپا دینے والے واقعات سے شروع کیا ہے، لہٰذا اس کا پارٹ 2 دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ آخر میں اپنی ویڈیو کا اختتام حضرت علی کے اس قول کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں، اللہ پاک سے کبھی نا امید مت ہونا، کیونکہ وہ قطرہ مانگنے پر بھی سمندر عطا کر دیتا ہے۔